دوستو، یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب نے جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں خطاب کرتے ہوئے سنایا، اور ان کا یہ پورا خطاب کتابی شکل میں بنام موضوع 6 گناہ گار عورتیں چھپ چکا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ واقعہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا، تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور انہوں نے یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کھولنی جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت برہنہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ سبھی اس کے گھر پہنچے، اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ اس پر کھال، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک بال نوچا اور کھینچا، اور اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ اب ذرا فلمی ٹی وی اداکارہ، گلوکارہ، فنکاروں کے جو ننگے سر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ عام خواتین بھی جو گھر، گلی کوچوں، بازاروں، پارکوں، 5 اسٹار ہوٹلوں، سالگرہ اور شادی بیاہ فنکشن کی رنگین محفلوں میں ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، وہ اپنا انجام سوچتے ہوئے اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور آئندہ کے لیے ننگے سر رہنے سے بھی توبہ کرے۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔